اچھا ابھی افضال کچھ صاحب دن پہلے پلیز مجھے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. ہمارے یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ فلانا پرسن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو انٹروڈیوس کرایا اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. خان صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. تو مطلب کیا مطلب ہے؟ ہمارا ایمان نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر لائے گی تو وہ کوئی اچھا بندہ نہیں لا سکتی یا اچھا بندہ نہیں نکل سکتا. بات یہ نہیں ہے. اگر ہم تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اب اتنا جو مشکل وقت آیا ہے ہمیں ایک بات تو سیکھنی چاہیے. عمران خان صاحب جیسے بھی لیڈر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ حاصل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زیادہ دن تک انسانوں کے بیچ نہیں رہنے دیا دنیا میں. ان کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد پورا کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ جن کی تربیت تھی ان کے ہاتھوں میں وہ حکمرانی دے کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانا شروع کر دیا کہ اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد جو صلہ ملا اس کا انہوں نے کیا سیکھا. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی وجود کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم نے اپنی جد و جہد کی، وہ سنسیئر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، وجہ کچھ بھی ہو، ہم کچھ بھی کہیں، لیکن وہ ان کا وقت اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے اور ان کی جو جماعت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے چھوڑ دیا. اب اگر دیکھا جائے سملیرٹی، خان صاحب آئے، خان صاحب نے اپنی جد و جہد حد سے زیادہ کی، سنسیئرٹی حد سے زیادہ کی. وہ انسان ہیں، انہوں نے غلط فیصلے بھی کیے ہوں گے، غلطیاں بھی کی ہوں گی. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ غلط سوچ رہے تھے. انسان ہے، ظاہر ہے کوئی گائیڈ لے کر نہیں آتا، کوئی تربیت لے کے نہیں آتا، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اور یہی انسان کی اچھائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایک برائی کہ وہ غلطی کا پتلا ہے اور وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، یہ اس کی بڑائی ہے اللہ کے سامنے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خان صاحب کے آ جانے کے بعد ہمیں پرسکون نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کو جلد از جلد پیوریفائی کرنا ہے پی ٹی آئی کو آگے کے لیے، کہ خان صاحب، ہمارے پاس کتنے خان صاحب پی ٹی آئی میں موجود ہوں جن کی بیس پہ ہم اس پاکستان کو چلا سکیں. کیونکہ جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان گھبرا گئے تھے، وہ چونک گئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے بیچ میں نہیں رہے. اس وقت حضرت عثمان تھے آئی تھنک، یا حضرت عمر نہیں تھے، دونوں میں سے ایک تھے، ساری انہوں نے حضرت عمر گھبرا گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق جی نے ان کو حوصلہ دیا اوکے تھا کہ اے عمر، صحیح اگر صحیح تم بلیو کرتے ہو بالکل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے تو ان کی وفات ہو چکی ہے اور وہ اللہ جی کے نبی بالکل تھے، وہ جا چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں حوصلہ نہیں آ رہا ہے. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حوصلہ دیا تھا. ساری جی، میں اصل میں نام بھول جاتی ہوں سر، اس لیے میں گڑبڑ کر دیتی ہوں، اس کے لیے معذرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. تو ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ خان صاحب کے بل پر خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ، وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. وہ سورج ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے. لیکن ہماری اگلی جو اب اوورسیز ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سبق ضرور سیکھنا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بس خان صاحب آ گئے ہیں، اب خان صاحب نے ہی سب کچھ کرنا ہے، بلکہ ہم اس لیڈرشپ کو کھڑا کریں جو کہ خان صاحب جیسی لیڈرشپ ہو، تاکہ جب خان صاحب، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی میرے خیال میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں، ان کے بھی دل میں اب یہ خواہش نہیں ہوگی دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہے گا کہ میرا اتنا اچھا بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں مزید رہے. وہ ان کو جو ہے کامیاب کر رہے ہیں دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. لیکن ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ متحد ہو کر اب کم از کم اس تاریخ سے سبق سیکھ لیں.